تحریک انصاف میں جو لوگ پیراشوٹ سے آئے، اچانک سے کود گئے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے، ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہم تحریک انصاف کو تھوڑا سائٹ پر رکھتے ہیں، پہلے فواد چودھری صاحب کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اور 10 لوگوں 20 لوگوں 25 لوگوں اپنی گفتگو سے اس محفل کا جو ہے وہ تارا بن جاتے ہیں۔ لوگ ایسے لوگ جو ہمیشہ جیت جاتے ہوں، 20 لوگوں میں 15 لوگوں میں 50 لوگوں میں، اور نمبر 1 پر آ جاتے ہوں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ زرداری صاحب کی محفل ہو، وہ جنرل مشرف صاحب کی محفل ہو، وہ جناب محترم عمران خان صاحب کی محفل ہو، عمران خان صاحب کے بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، بہت اچھے دوست، نعیم الحق صاحب کو انہوں نے اٹھا کے سسٹم سے باہر کر دیا تھا اور وزارت لے لی تھی، تو یہ بے قابلیت ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ معاملہ جو اعتراض کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹھہراؤ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب اس لیول پر آ جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو میڈیا اور میڈیا میں کام کرنے والے اینکر، صحافی، ان سے ایک ایسا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے جو میرے خیال ہے کسی اور سیاستدان کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے فواد چودھری پر، کیونکہ وفاقی وزیر بھی رہے، ایک اینکر بھی رہے، لکھتے بھی رہے، بولتے بھی ہیں، ان کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، جو ٹویٹس کیے ہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔ میں میں نے بہت برداشت کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہیں، یہ زیب نہیں دیتے، ان کے کریئر کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اپورچونٹی دی، وفاقی وزیر بنایا انفارمیشن کا اور اطلاعات کا وزیر، بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اس کے بعد اب اس سے بڑا وزیر بنا دیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر ابھی OIC کی تقریب میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 3 سائنس اور ٹیکنالوجی تھا، نالج اکانومی تھا کہ ساری امہ کو، سب کو سائٹ پہ آنا چاہیے، تو کپتان نے اپنے اس کھلاڑی کو وہ ذمہ داری دی۔ اب I don't know کہ وہ ذمہ داری سنبھال کے یہ کہاں ٹانگیں مار رہے ہیں، کہاں لاٹھیاں مار رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ ایک چیز میں اور چھوٹی سی بتاؤں، آگے تفصیل سے تھوڑا سا اور بتاؤں گا، اگر فواد چودھری اپنی منسٹری کے اوپر دھیان دیں تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر 2030 تک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نالج اکانومی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ نیٹو، ویب اسمبلنگ، ان ٹیکنالوجیز کے اندر $30 ٹریلین کا کام ہے، $30 ٹریلین کا کام ہے ساری دنیا کے اندر۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کام کیا جائے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کیا جائے۔ وہ گھبرا رہے ہیں چائنا کی رفتار سے، تو ایسی وزارت ملنے کے بعد آپ صحافیوں پہ حملے کریں، ٹی وی چینلز پہ حملے کریں، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، زیب نہیں دیتا۔ اپنے سیکرٹری صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں، کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، ان کا نام ہے نسیم نواز صاحب، ان سے تعلقات ٹھیک کریں، بڑے قابل آدمی ہیں، جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے ناراضگی کا آغاز کرتے ہیں، اس پارٹی میں، اس محکمے میں، اس بیوروکریسی کے اندر۔ یہ ناراضگیاں چھوڑیں، کام کریں، ادروائز آپ کا مستقبل اس طرح کا نہیں رہے گا، ہر محفل میں آپ فواد نہیں کامیاب ہو پائیں گے۔ بالکل صحیح۔